السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ورتل القرآن ترتیلا۔ روح تلاوت سے ہم آپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور اس محفل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ پچھلے دنوں جو تجوید آپ تک پہنچی وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات خوب سے خوب یاد کر لیے ہوں گے۔ آج ہم بتانے جا رہے ہیں کہ وقف کی قسمیں۔ وقف کی عموماً جو قسمیں ہیں وہ 4 ہیں۔ وقف کہتے ہیں رکنے کو، یہ تو معلوم ہے آپ کو۔ وصل کرتے ہیں
نہ رکنے کو. کہیں آپ کو سانس باقی ہے اور گول دائرہ ہے یا وقف کی علامت ہے، اس کے باوجود آپ نے وہاں پر وقف نہیں کیا، ملا کر پڑے آپ، تو اس کو کہیں گے آپ نے وصل کیا. اور آپ دم لینے کے لیے، دم بھرنے کے لیے رکے، چاہے وہ علامت وقف ہو یا نہ ہو، تب بھی آپ رکے، تو رکنے کو کہیں گے آپ نے وقف کیا. وصل اور وقف، یہ دو باتیں آپ کو معلوم ہے، پھر ایک بار میں دوہرا دیا. تو وقف کہتے ہیں رکنے کو، اور اس کی عام طور پر 4 قسمیں بتائی گئی ہیں. وقف اختیاری، نمبر 1 وقف اختیاری. نمبر 2 وقف اختباری. نمبر 3 وقف اضطراری. اور نمبر 4 وقف انتظاری. ایسا وقف جہاں پر آپ نے ارادہ کر کے وقف کیا، خواہ وہ وقف آپ آیت پر کریں یا یہ کہ درمیانی آیت میں کریں. آپ کی سانس ٹوٹ رہی تھی، آپ کو دم چڑھ رہا تھا، اور آپ رکے بطور رکنے کی خاطر، تو ایسا رکنے کو کہیں گے وقف اختیاری. آپ نے اختیار کیا وقف کہ یہاں مجھے رکنا چاہیے، اور آپ نے رکا. اس وقف کو جو آپ اپنے پروگرام کے تحت سانس کے ختم ہونے کی وجہ سے یا آواز کے ختم ہونے کی وجہ سے آپ رکے، ایسا رکنے کو کہیں گے وقف اختیاری. آپ نے وقف کرنا اختیار کیا، یہ ہے وقف اختیاری جہاں آپ ارادہ کر کے رکتے ہیں. دوسرا ہے وقف اختباری. یہ وقف عام طور پر آپ اپنے آپ سے تلاوت کر لے رہے ہیں اور کوئی آپ کی تلاوت سن نہیں رہا ہے تو نہیں ہوتا، بلکہ آپ کسی اسٹیج پر قرات پڑھ رہے ہیں یا یہ کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں تو لوگ سن رہے ہیں، تو ان کو بتانے کے لیے آیت کے درمیان میں کہیں پر بھی آپ جائے وقف بتانے کے لیے کہ اگر یہاں درمیان میں رکے تو کیسا رکنا چاہیے، یہ بتانے کے لیے آپ رکے. یہ وقف عام طور پر آیت کے بیچ میں ہوتا ہے، آیت پر نہیں ہوتا، وقف کی علامت پر نہیں ہوتا. وقف کی علامت سے ہٹ کے جو وقف ہوتا ہے کسی کو بتانے کے لیے کہ رکے تو کس طرح رکنا چاہیے، یہ بتانے کے لیے آپ نے وقف کیا. حالانکہ آپ کا ارادہ نہیں تھا، محض آپ بتانا چاہتے تھے کہ درمیان میں اگر رکیں تو کیسا رکنا چاہیے. تو اس طرح کے وقف کرنے کو کہتے ہیں وقف اختباری. اور اگر آپ رکے ہیں تو آپ کو معلوم ہے قاعدہ کہ اگر کسی بھی درمیان میں آیت میں آپ سانس کے دم لینے کے لیے رکے ہیں تو پہلے کے جملے سے پھر اس کو ملا کر تلاوت کریں گے. آخری حرف آپ اگر رکے ہیں تو اس کو ساکن کریں گے. 2 زبر والا حرف ہے وہ تو 1 زبر سے پڑھ کر مدہ بھی کریں گے. چھوٹی تا ہے یعنی گول تا، جس کو تائے مربوط یا تائے تانیث کہتے ہیں، اس پر وقف کریں گے تو آپ اس کو ہاں میں بھی بدلیں گے اور ساکن بھی کریں گے. یہ تمام قواعد سے، قاعدوں سے آپ کو واقف کروایا جا چکا ہے. پھر مزید اس کی تفصیلات بتانے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے. تمام باتیں آپ کے ذہن میں ہیں، انشاءاللہ تعالی رہیں گی. تو بہرحال قاری صاحب جو ہے دوران تلاوت یا قاریہ صاحبہ دوران تلاوت کسی بھی مقام پر آیت کے درمیان میں لوگوں کو بتانے کے لیے جو رکتے ہیں، ایسا رکنے کو وقف اختباری کہتے ہیں. یہ دوسرا وقف کی میں نے کہا کہ 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 اختیاری، یعنی آپ ارادہ کر کے رکے، اور یہ ارادہ عموماً آیت پر ہوتا ہے یا وقف کی علامت پر ہوتا ہے، بیچ میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن وقف اختباری جو ہے وہ عموماً آیت کے درمیان میں ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا وقف ہے وقف
اضطراری. اضطراری کہتے ہیں آپ پر اضطراب اہمیت حالت ہو جانا، اضطراب آمیزی آ جانا، یعنی اضطراب والی کیفیت آپ میں آ جانا. کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ آگے کا جملہ آپ کو سمجھ میں نہ آیا تو رک گئے آپ، کچھ غلطی ہو گئی تو اچانک رک گئے آپ، کھانسی آ گئی، ہچکی آ گئی تو رک گئے، ایک دم آپ کی آواز میں کوئی بے چینی کی کیفیت یا خرابی آ گئی تو رک گئے آپ. اضطراب آمیز کیفیت کی وجہ سے آپ نے وقف کیا، اور یہ وقف عام طور پر کہیں بھی ہو سکتا ہے اور یہ بے ترتیب بھی ہوتا ہے. بے ترتیب کا معنی یہ ہے کہ جو قواعد یا اصول وقف کرنے کے ہیں ان اصولوں سے ہٹ کر ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اچانک آپ کو درمیان میں کھانسی کی وجہ سے یا کوئی وجہ سے آپ بے دھڑک رک گئے، بے ترتیب رکنا جس کو میں کہہ رہا تھا، قواعد تجوید سے ہٹ کے عموماً یہ وقف ہو جاتا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، دینی بول کے رک گیا. دینی کیسا ہوگا بھی، لیکن رکے آپ ایسا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ رکنا بھی نہیں چاہتے تھے، کسی کو بتا کے رکنا، بتانے کے لیے بھی نہیں رکے، لیکن آپ کے اندر کچھ خرابی آ گئی، اضطراب آمیز کیفیت ہو گئی تو آپ وقف کیے. اور یہ وقف عام طور پر بے دھڑک ہوتا ہے، بے ترتیب ہوتا ہے، قواعد تجوید سے ہٹ کر ہو جاتا ہے. ایسا وقف اگر ہو جاتا ہے تو ایسے وقف کو قاری حضرات اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں وقف اضطراری ہوا. وقف اضطراری کہتے ہیں اس کو. ہو سکتا ہے کسی سے بھی انسان ہے نا، تو وقف اضطراری کی بھی گنجائش ہے کہ آپ بے ترتیب انداز سے رک گئے، رکنے کے انداز سے نہیں رکے، الگ ہی انداز سے آپ رک گئے. اور ایسا کھانسی آنے پہ ہو سکتا ہے، ہچکی آنے پہ ہو سکتا ہے، آواز کے خراب ہو جانے سے ہو سکتا ہے، اچانک سانس ٹوٹ جانے سے ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسا وقف اضطراری کہلاتا ہے. اور یہ بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے، آیت پر بھی ہو سکتا ہے، بغیر آیت کے بھی درمیان میں بھی ہو سکتا ہے. اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو کرنا کیا پڑے گا، تھوڑا پہلے سے ملا کر پھر اس تلاوت کو جاری کرنا پڑے گا. جہاں بھی یہ وقف ہو جائے آپ تھوڑا سا پہلے سے اس کو ملا کر دوبارہ تلاوت کر لیں تو وہ درست ہو جائے گا. اس کو وقف اضطراری کہتے ہیں. میں آپ کو بتایا وقف اختیاری، وہاں پر تو آپ بالکل پورے اطمینان کے ساتھ اپنے طور پر رکنے کا ارادہ کر کے آپ رکے، وہاں تو بالکل ترتیب وار انداز میں رکیں گے. جو قواعد تجوید کے ہیں ان قواعد کے لحاظ سے آپ وقف کرے، اس کو کہتے ہیں وقف اختیاری. دوسرا وقف اختباری. وقف اختباری کہتے ہیں ایسا وقف آپ نے کیا جہاں پر آپ کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن کوئی آپ کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کو یعنی آپ کی تلاوت سن رہے تھے تو آپ ان کو بتانے کے لیے آیت کے درمیان میں وقف کیے. اس کو کہتے ہیں جائے وقف بتانے کے لیے وقف کرنا، وہ ہے وقف اختباری. اور یہ وقف اپنے آپ سے آپ پڑھ لے رہے ہیں اور کوئی آپ کی تلاوت سن نہیں رہا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں کوئی آپ کی تلاوت سن رہا ہے تو یہ وقف ہو سکتا ہے. تیسرا وقف اضطراری ہے جہاں پر آپ کا ارادہ بھی نہیں تھا اور کسی کو بتانے کے لیے بھی آپ نہیں رکے، لیکن آپ پر اضطراب آمیز کیفیت طاری ہوئی جس کی وجہ سے آپ بے ترتیب انداز میں وقف کیے. اس کو کہتے ہیں وقف اضطراری. وقف اختیاری، وقف اختباری، وقف اضطراری. اب رہا وقف انتظاری. یہ وقف سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نہیں ہے. البتہ جو لوگ سبع و عشرہ کے قراء ہیں یا مختلف روایتوں سے تلاوت کرنے والے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مختلف قراء کرام کی روایتوں سے ایک آیت کو پڑھتے ہیں، پھر رکتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر رکتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں. تو بار بار روایتوں کو بتانے کے لیے جو وقف کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وقف انتظاری. ہے نا؟ آپ کہیں گے
مختلف روایتوں سے تلاوت کرنے والے قرائے کرام مکمل روایتوں کو ظاہر کرنے کے لیے بار بار جو وقف کرتے ہیں، ایسا وقف کرنے کو وقف انتظاری کہتے ہیں۔ تو آپ کے سمجھ میں آگے بات، وقف انتظاری ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم صرف امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے تلاوت کرتے ہیں، تو ہم کو کسی آیت کو دہرانا یا ڈبل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم جیسا پڑھتے ہیں سیدھا سیدھا سورہ فاتحہ سے لے کے قرآن ختم کرنے تک، کہیں بھی کسی بھی آیت کو 2 مرتبہ دوبارہ مختلف روایتوں سے پڑھنے کا ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک ہی روایت سے پڑھ رہے ہیں۔ ایک روایت سے پڑھنے والوں کو کسی بھی آیت کو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں البتہ اگر کوئی سیدنا امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی خرد سے پڑھ رہا ہے تو 596 مرتبہ اس کو ایک ہی دہرانا پڑے گا، کیونکہ ایک روایت حضرت شعبہ کی پڑھنا پڑے گا، پھر ایک روایت حضرت حفص کی پڑھنا پڑے گا۔ دونوں میں چونکہ 596 اختلافات ہیں، تقریباً 600 اختلافات، 596 جو ہے اختلافات ہے، تو ان اختلافات کے مقامات پر آپ کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا، ایک ہی آیت کو 2 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، یا پھر سبا سے جو لوگ پڑھتے ہیں یا عشرہ سے جو پڑھتے ہیں وہ مختلف قرآن کرام کی روایتوں سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ایک ایک قاری کی روایت پڑھتے جاتے ہیں اور رکتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں اور رکتے جاتے ہیں۔ تو جو وہ لوگ وقف کرتے ہیں، رکتے ہیں مختلف روایتوں سے پڑھنے کے لیے، ایسے وقف کو کہتے ہیں وقف انتظاری، ٹھیک ہے؟ تو وقف اختیاری جہاں پر آپ ارادہ کر کے رکے، وقف اختباری کسی کو بتانے کے لیے، جائے وقف بتانے کے لیے آپ رکے، وقف اضطراری آپ بتانے کے لیے نہیں بلکہ ارادہ بھی نہیں کیے تھے، اچانک وقف کر دیا، آپ پر اضطرابی کیفیت آ گئی تھی تو آپ نے وقف کیا۔ اور چوتھا ہے وقف انتظاری، جو مختلف روایتوں سے تلاوت کرنے والے حضرات یا قرآن کرام ایک روایت سے پڑھ کر پھر رکتے ہیں، پھر دوسری روایت سے پڑھتے ہیں، تو وہ جو رکتے ہیں درمیان میں بار بار رکتے ہیں، ایسا رکنے کو وقف انتظاری کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج کی تمام باتیں آپ کے ذہن نشین ہو گئی ہوں گی۔ چونکہ یہ وقف کی قسمیں بھی معلوم کرنا ضروری ہے، یہ تھی وقف کی عام قسمیں، اس میں مزید معنوی اور لفظی اعتبار سے بھی 5 قسمیں ہیں جو میں آپ کو بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم بتا نہیں پائیں گے آپ کو، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اس کی تفصیلات سے واقف کروایا جائے گا۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ وقف کہتے ہیں رکنے کو، وصل کہتے ہیں نہ رکنے کو، ملا کر پڑھنے کو۔ قاری حضرات کے پاس سانس اور آواز کے توڑ دینے کو وقف کہتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آپ کے پاس سانس ہے، آپ اس کے باوجود رکے اور سانس لیے بغیر پھر پڑھے، آپ یہ جائز نہیں ہے، درست بات نہیں ہے، مناسب بات نہیں ہے۔ مثلا آپ سورہ فاتحہ کی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یعنی سانس لیے بغیر الرحمن الرحیم پڑھے، جو غلط ہے۔ اگر رکے ہیں آپ تو مکمل رک کر سانس لے کر پھر الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں آپ، اور اگر نہیں رکے ہیں آپ، سانس ہے آپ کے پاس، آواز کو روک کر پھر ملانا یہ مناسب بات نہیں ہے، ناجائز ہے۔ رکے ہیں تو آواز بھی روکیں گے، سانس بھی روکیں گے، یہ دونوں کا روکنا ضروری ہے، سانس بھی توڑیں گے، آواز بھی توڑیں گے، اس کو کہتے ہیں وقف، ٹھیک ہے؟ تو وقف کی ہم نے 4 قسمیں پڑھی، اختیاری، اختباری، اضطراری، انتظاری، ٹھیک ہے؟ وقف اختیاری، اختباری اور اضطراری ہمارے پاس ہے۔ ایک اور جو اضافہ ہے وقف انتظاری، وہ مختلف روایتوں سے قرآن مجید تلاوت کرنے والوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وقف رکنے کو کہتے ہیں اور سانس اور آواز دونوں کے توڑ دینے کو کہتے ہیں، اور آپ جو ہے سانس اور آواز توڑے ہیں تو پھر سانس لے کر آپ تلاوت کریں گے، یہ درست بات ہے۔ اور اگر آپ کے پاس سانس ہے، آپ رکے جیسا کریں پھر ملائے تو وہ غلط بات ہے اور قاعدے سے ہٹ کے ہو جائے گی تلاوت، کیونکہ اگر الحمدللہ رب العالمین پر وقف کریں تو عالمین ہے وہ، اس کے بعد پڑھیں گے آپ الرحمن الرحیم، اور اگر نہ رکیں وہاں تو نون کے زبر سے را مل جائے گا، وہ کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ہو جائے گا۔
تو اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال آپ اس بات کا خیال رکھیے۔ آج ہم الحمدللہ وقف کی عام قسمیں تو پڑھے ہیں، آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے کہ معنوی و لفظی اعتبار سے بھی وقف کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کیسے ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ہماری اگلی ملاقات پھر ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔